بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم برادران اسلام و دختران اسلام، آج جو میں آپ کے سامنے اظہار رائے کا خیال رکھتا ہوں، اس میں ہم آپس میں یہ ڈسکس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر ایک عورت کا، ایک بیٹی کا کیا معیار رکھا ہے اور کیا اس کی عزت اس نے اسلام کے اندر برقرار رکھی ہے۔ ہم نے اکثر سنا ہوگا کہ جب کسی کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئی ہے۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ رحمت اور نعمت کے اندر ڈفرنس کیا ہے، اس کے ریلیشنز انسان کے ساتھ کیا ہوتے ہیں۔ آپ قرآن شریف کو پڑھیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھیں، آپ کو یہ بات واضح دکھنے میں ملے گی کہ اسلام کے اندر مرد کا، بیٹے کا اگرچہ حق زیادہ ہے، لیکن اسلام کے اندر معاشرتی طور پہ اس بچی کی رسپیکٹ اور بچی کے ساتھ لاڈ اور پیار زیادہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ 1450 سال پہلے آپ چلے جائیں، جب لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، عورت کو منڈی کے اندر بیچ آیا کرتے تھے، بچیوں کو گھڑے نکال کے دبا کے خود باپ واپس گھر آ جاتا، وہ اس کو ان بلیوڈ سمجھتا تھا کہ میرے گھر کے اندر کوئی بیٹی پیدا ہو، پھر وہ میرا کوئی اس کا داماد بنے تو لوگ کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا داماد ہے، اس کی بیٹی اس کے نکاح کے اندر ہے۔ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، حتیٰ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک اعرابی گیا، ایک دیہاتی گیا، ایک ولیج کے اندر رہنے والا تھا، جا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتے ہیں، میری تو اس سے بھی زیادہ ہیں، 7 یا 10 بیٹیاں ہیں، میں کسی سے بھی پیار نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ان پہ رحم نہیں کرتا، اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ گویا کہ بچیوں کے ساتھ بالخصوص محبت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا، ہمارے معاشرے کے اندر فزیکلی سٹرانگ لیس کے طور پہ ایک ایشو کریٹ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کو جو بیٹی ہوتی ہے یہ کسی عذر یا عیب کی وجہ سے ہوتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر عیب اور ہر نقص سے، ہر کمی کوتاہی سے پاک کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کی آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، لیکن وہاں پہ کوئی عیب کا شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پہلی اولاد جو تھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ پہلی 4 بیٹیاں تھیں۔ تو گویا جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے اسے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت عطا فرمائی ہے۔ اب رحمت اور نعمت میں ڈفرنس کیا ہے؟ آپ قرآن سے پوچھیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کے نازل کیا ہے۔ اب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا 1450 سال پہلے قرآن رحمت تھا یا اب بھی رحمت ہے؟ تو ہمارا دل و دماغ اور ہمارے رسول اللہ کے فرامین یہ کہتے ہیں کہ قرآن اب بھی رحمت ہے، قرآن اب بھی شفا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے اگین نعمت پہ جائیں تو نعمت ایک مخصوص وقت میں، ایک خاص وقت میں ہوتی ہے، اس کا اظہار اور خوشی ایک خاص وقت میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس تاریخ کو پیدا ہوئے، کچھ فرقے والے یا کچھ مذہب اور مسلک والے اس پہ خوشی مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، کہ اس دن اللہ نے رسول اللہ کی صورت میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک نعمت عطا فرمائی ہے، ہم سالانہ خوشی مناتے ہیں۔ لیکن ایک رحمت ہے، رحمت دن کی محتاج نہیں ہوتی، رحمت کسی نعمت کی محتاج نہیں ہوتی۔ رحمت جس جگہ پہ برستی ہے پھر پوری زندگی برستی رہتی ہے۔ تو گویا اللہ نے جن لوگوں کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ رحمتیں ہیں، اور یوں سمجھیں کہ اللہ کی رحمت جو آپ کے گھر کے اندر تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ پیار کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے۔ آپ دیکھیں جس دور کے اندر کفار نے، قریش مکہ نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا، دفنا کے واپس آنے لگے تو رسول اللہ نے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ اب بھی میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو گویا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب لوگ زندہ درگور فرما رہے تھے، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو بیٹی جو ہے یہ جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ بیٹی کی تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ آپ کے گھر کے اندر جب بیٹی آئے، دیکھیں ایک مثال دی جاتی ہے،
اگر ایک درخت کی ٹہنی چھوٹی ہے، شاخ چھوٹی ہے، جسے ہم برانچ بھی کہتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہوئے آپ اس کو جدھر باندھیں گے، جدھر موڑیں گے وہ ادھر مڑ جائے گی۔ ایسے مثال ہماری بیٹیوں کی ہے۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت اس لحاظ سے کریں کہ یہ آپ کا سر فخر سے بلند کریں۔ تعلیم کے میدان کے اندر جائیں پھر بھی آپ کا سر فخر سے بلند کریں۔ عمل کے میدان کے اندر ہیں پھر بھی آپ کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو۔ اگر اسلامک معیار کے اندر پردے کے لحاظ سے جائیں پھر بھی آپ کی بیٹی آپ کا سر بلند کرے۔ اس کی وجہ سے ہم سب کو اللہ محفوظ فرمائے کہ کوئی بے عزتی اٹھانا ہمارے مقدر یا ہمارے اس سلسلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمارے تقسیم میں نہ آئے۔ اس لیے ان کی تربیت ایسی کریں، یہ بیٹیاں اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رحمت قرار دی ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر اکثر دیکھا کہ ایک مقام کے اوپر جا کے اللہ نہ کرے بیٹے اپنے والدین کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن بیٹیاں اس وقت بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کے اندر موجود رہتی ہیں۔ اور والدین کو بیٹے اگر اگنور بھی کر دیں تو بیٹیاں اگنور نہیں کرتی، بیٹیاں بہت لاڈ اور محبت اپنے والدین سے کرتی ہیں۔ اگر بیٹے ایک جگہ پہ جا کے، ایک مقام پہ جا کے، کسی مقام اور موڑ کے اوپر والدین کو اگنور کرتے ہیں تو بیٹیاں اس کی غلطی کو بھی تسلیم کرتی ہیں، ان کو سدھارنے کی بھی کوشش کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بیٹیوں کی اسلام کے معنوں کے اندر پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنے والدین کے لیے عزت کا مقام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو، اللہ تبارک و تعالی